رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات بہت عاجزی کے ساتھ پیش کرنی ہیں۔ رمضان روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے نبی نے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے روزے رکھنے کی۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی کی نفرت ہے اس کو صاف کر دیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ کینہ ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، یہ بغض سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو اس قسم کی جتنے بھی ہمارے دل میں منفی چیزیں ہیں، یہ ہم اللہ سے مانگ کے اپنے دل کو صاف کر دیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ اور خاص طور پر اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ اگر شراب کی عادت ہے تو شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لے تو سب معاف ہے۔ تو اس سے بھی ہم توبہ کریں۔ اور رشتہ داروں سے برا سلوک ہے تو اس سے بھی ہم توبہ کریں اور ان سے ملیں، جا کر جھک جائیں۔ اور جھک جانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اور کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ ہے، اس سے بھی توبہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آخری رات اللہ فرماتے ہیں کہ دن کے روزے اور رات کے قیام کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ روزہ فرض کیا ہے۔ ہمارے لیے روزہ آسان کیا ہے کہ ہمارے لیے سحری بھی ہے اور ہمارے لیے افطاری بھی ہے۔ تو اہتمام سے ہم ان روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں تاکہ جسمانی فائدہ بھی ہو، روحانی فائدہ بھی ہو۔ اگر ایک مہینہ پورا ہم اس طرح روزہ رکھیں کہ ہمیں ظہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے تو پورے مہینے میں ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی کثافتیں اور غلط چیزیں جمع ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ تو رمضان اور جل جانا اور روزہ، اس میں مناسبت یہ ہے کہ جوں جوں انسان روزے رکھتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رات اس کے سارے گناہ جلا کے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے لڑے ہوئے اسے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ چند دن کی دنیا ہے، لڑائی جھگڑے کا موقع ہی کہاں ہے۔ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بہت سی بیت گئیں، تھوڑی باقی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو دل داغدار میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت اپنائیں تاکہ ہمارا ہر عمل قبول ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے مالدار حضرات کے لیے کہ زکوٰۃ کا تو ضرور اہتمام فرمائیں۔ بہت غربت ہے،
اور بہت مہنگائی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ مہنگائی کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ جو اللہ ہی ٹالے تو ٹالے، تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھل کے مال خرچ کریں، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی دیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے اور گھر میں فاقہ ہے، انہیں تلاش کر کر کے ہم اپنا مال خرچ کریں کہ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے بچا کے جمع کر لیا وہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، پتہ نہیں اولاد کا ہے یا کس کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، غریبوں کو ان کو ڈھونڈ کر، مریضوں کو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ نہیں سکتے ان کو ان کی امداد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے گا۔ اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں، کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جب جبریل آتے تھے روزانہ رات کو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر رات کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا آپ کا جبریل کے ساتھ، اور فرمایا وَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من رمضان من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی رمضان میں جبریل کے ملنے پر تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو میں مالداروں سے کہتا ہوں سخی بنیں، صرف زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہوں، زکوٰۃ سے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ آپ کا رزق بڑھائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔